نبی پاک نے اپنے حسین کو اٹھایا، اٹھو، حسین کو کھجور کھلائی۔ جب حسین نے نانا کے ہاتھ سے 2-3 کھجوریں کھائیں تو جان میں جان آئی۔ پھر اس کے بعد علی کہتے ہیں مجھے کھلائی، حضور نے کھائی، اپنی بیٹی کو کھلائی، مگر جب بیٹی کو دیکھا تو چادر پہ کوئی 17 پیمد یا 18 پیمد لگے تو چھپا رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا فاطمہ چادر نہ چھپا، یہ چادر پھٹی ہوئی ضرور ہے مگر جنت کی ہر حور اسے اپنے سر پہ رکھنے کی دعائیں کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کی بیٹی نے دنیا کو کیا درس دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وقت تھوڑا گزر رہا ہے، ہم لوگ موت کے قریب جا رہے ہیں۔ آپ کے بزرگ جو مر گئے، میرے مر گئے، وہ سب مریں گے۔ یہ قبرستان بھرے ہوئے ہیں موت سے۔ بس یہ بتاؤ، 18 سال کے جوان کو میں نے غسل دیا، نیچے سے ہاتھ ڈالا تو اس کی کھوپڑی کی ہڈی میری انگلی میں لگی، خون نکل گیا، یعنی کیسے ایسے پھٹا تھا اس کا سر، تو وہ خون نکلے گا۔ میں رویا، ایک صاحب بولے تکلیف ہو رہی، میں نے کہا نہیں بھائی، تکلیف اس سے زیادہ اس بات کی ہو رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب مردے کے ہاتھ کو پکڑتا ہے غسال غسل دینے والا، وہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں جب پوسٹ مارٹم ہوتا ہوگا تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ پوسٹ مارٹم میں چیر دیتے ہیں، کبھی جا کے دیکھا کرو پوسٹ مارٹم ہاؤس، غرور تکبر کرنے والوں، ایک دوسرے سے نفرت کرنے والوں، جا کر کے دیکھو کیسا انجام ہوتا ہے۔ پوسٹ مارٹم ہاؤس میں چلے جاؤ، کیسے لاشیں لائن میں پڑی ہوتی ہیں چرنے کے لیے، اور وہ شراب پی کے چیرتے ہیں۔ میں یہ دعا کرتا ہوں اے اللہ مجھے پوسٹ مارٹم کی موت سے بچانا، میں دن رات سفر میں رہتا ہوں، اپنی رحم اور کرم والی موت دینا پروردگار۔ ادھر دیکھو، یہ بتاؤ آپ مجھے قبر میں جاؤ گے نہیں جاؤ گے؟ بولو جاؤ گے؟ جائیں گے۔ یہ بتاؤ قبر میں پہلا دیدار کس کا ہوگا؟ یہ بتاؤ کس کا دیدار ہوگا؟ سارے نوجوانوں بولو کس کا دیدار ہوگا؟ کہ حضور کا دیدار ہوگا۔ تو کیا حضور کو دیکھو گے؟ جی تو ان آنکھوں سے دیکھو گے جن سے فلم دیکھتے ہو، ڈرامے دیکھتے ہو، نہیں، جن سے گندی تصویریں دیکھتے ہو۔ موبائل ذرا چیک تو کرو نوجوانوں اپنے، تمہارے موبائلوں میں نہ جانے کس کس لڑکی کی تصویر ہے۔ تم مسلمان ہو، مسلمان کی شان تو یہ ایک عورت بغیر دوپٹے کے جا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا میری چادر اس کے سر پہ رکھ دے سلمان۔ سلمان بولے حضور مسلمان کی بیٹی نہیں ہے، کافر کی بیٹی ہے۔ فرمایا ہے تو کسی کی بیٹی، تو اس کا سر ڈھک دے، قیامت کے دن اللہ تیرے گناہوں کو بخش دے گا، تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا۔ میری طرف دیکھیں آپ، یا ان آنکھوں سے حضور کو دیکھو گے جن سے فلمیں دیکھتے رہتے ہو، ڈرامے دیکھتے رہتے ہو؟ یہ بتاؤ ان آنکھوں سے دیکھو گے جو گندی ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کیا یہ تم ناجائز تھوڑی؟ کہتے کہ وہ بات ٹھیک ہے مگر جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا تھا ان سے پھر کیسے گندی میں دیکھتا، مجھے شرم آتی تھی۔ ارے یار گنبد خضرا دیکھنے والوں سے پوچھو تمہاری آنکھیں اس لائق ہیں جو مدینے کے گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہو، وہاں جا کے تصویریں کھچوا کے بھیج رہے؟ تمہیں شرم نہیں آئی اس بات کی کہ تم نے آنکھیں گندی حضور کے گنبد پہ ڈال دی؟ پہلے آنسوؤں سے دھو لیتے آنکھوں کو، پہلے توبہ کر لیتے، پھر حضور کے گنبد کو دیکھتے۔ ہم بے حس ہو چکے ہیں، ہمارے دل بیکار ہو چکے ہیں، ہم کسی لائق نہ بچے، ایمان ہمارے کمزور ہو گئے۔ یاد رکھو موت قریب آ رہی ہے، کب توبہ کرو گے؟ موسیٰ کی قوم پر بارش نہیں ہو رہی تھی، جانور مرنے لگے، لوگ موسیٰ سے بولے بارش کے لیے دعا کر دیں۔ موسیٰ بولے چلو دعا کریں گے، پہاڑ پہ جا کے دعا کی، اللہ نے فرمایا بارش نہیں کروں گا، اس وجہ سے کہ اس بستی میں ایک ایسا آدمی موجود ہے جس نے 40 سال سے گناہ کیا ہے، توبہ نہیں کیا آج تک۔ موسیٰ نے کہا چل نکل جائے وہ آدمی جس نے 40 سال سے توبہ نہیں کی۔ اچھا چور کو پتا ہوتا ہے چور کون ہے؟ جب موسیٰ نے کہا تو کانپنے لگا، مولا میرے راز کو نہ کھول۔ موسیٰ نے کہا نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ جلدی نکل۔ کون ہے وہ آدمی جس نے 40 دن سے، وہی جو تھا نا چور جس نے توبہ نہیں کی تھی، کہنے لگا مالک مجھے معاف کر دے۔ رویا اور سسک کے رویا مگر آواز پیدا نہیں ہونے دی۔ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ رویا۔ موسیٰ نے کہا نکلے گا کہ نہیں ورنہ نام لے لوں گا، جلدی نکل۔ رونے لگا، مالک اگر نکل کے جاؤں گا تو پھر رسوا ہو جاؤں گا، میں نے راتوں کو گناہ کیے، بڑے سے ناکاریاں کی ہے، بدکاریاں، مگر میرے مالک آج سچی توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ ایک بصرہ کا حاکم ایک گھر میں گیا، اس نے مالن کو دیکھا، مالن پہ عاشق ہو گیا، بادشاہ تھا، مالک کو بھیج دیا باہر، مالن سے کہا رات کو میرے گھر آ جانا۔ وہ آ گئی، بیچاری کیا کرتی، نوکرانی جو تھی، یہ بولا سارے دروازے بند کر دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کہا سارے دروازے بند کر دیے، کہا ایک دروازہ بند نہیں ہو رہا ہے۔ کہا وہ کیسا دروازہ ہے؟ کہنے لگے وہ بہت کوشش کی، وہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ کہا وہ کس کا دروازہ ہے؟
کہ وہ اللہ کا دروازہ ہے. سارے دروازے بند کر چکی ہوں مگر اللہ دیکھ رہا ہے. بول وہ دروازہ کیسے بند کروں؟ کانپنے لگا. تو یہ کیسے سیکھی ایسی باتیں کرنا، عرفان کی باتیں، اللہ کی محبت کی باتیں؟ کہنے لگی میں نے ایک زمانے تک رابعہ بصری کی خدمت کی ہے، اس وجہ سے اللہ نے مجھے یہ شرف عطا کیا ہے. اللہ اکبر. وہ آدمی رو کے بولا مالک اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم کوئی نہیں، مجھے معاف کر دے. ایسا رویا ایسا کہ اللہ کی رحمت جوش آئی. بارش شروع ہو گئی، موسلادھار بارش ہوئی. لوگ بارش سے بھیگ کے چلے گئے، موسیٰ نہیں گئے. مالک تو نے کیوں بارش کی؟ پہلے تو فرماتا تھا. اللہ نے فرمایا اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، مجھ سے توبہ کر لی ہے، جس کی وجہ سے میں بارش نہیں کر رہا تھا، اب بارش اسی کی وجہ سے کی ہے. اللہ سے پوچھا موسیٰ نے مالک اس کا نام تو بتا دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب نام نہیں بتایا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب کیا نام؟ سبحان اللہ. کیا نام؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ حضور کے نام پہ جان دے دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا